الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آسمانوں کی زینت جس طرح ستاروں سے ہے، آسمانوں کی زینت جس طرح ستاروں سے ہے تو زمین کی زینت اسی طرح پرہیزگاروں سے ہے۔ جو اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور صحیح رخ پر اپنی زندگی کو لے کر چلنے والے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو دنیا کی زینت، زمین کی زینت ان پرہیزگاروں اور اللہ والوں سے ہے۔ اور عزت کا معیار بھی یہی ہے۔ عزت کا معیار مال اور دولت کا مل جانا اللہ کے یہاں نہیں ہے کہ جو بڑا مالدار ہے وہ بڑا عزت والا ہو، یا عزت کا معیار بڑا خاندان ہو کہ بڑا خاندان اس کا ہو گیا تو بڑی عزت والا ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک نہیں، نہ بڑا عہدہ عزت کا معیار ہے، نہ بڑا خاندان عزت کا معیار ہے، نہ بڑا مال کا ہونا عزت کا معیار ہے، بلکہ عزت کا معیار اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، اور اسی طرح ماں اور باپ سے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہاری حقیقت اور دیکھو گے تو سب ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام تمہارے ابا ہیں، حوا علیہ السلام تمہاری ماں ہیں، تو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تم کو مختلف خاندانوں اور شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، الگ الگ خاندان میں تم کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ اس پر فخر کرنے لگ جاؤ کہ میں پٹھان ہوں اور میں شیخ ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، نہیں، الگ الگ خاندانوں، قبیلوں اور کنبوں میں ہم نے جو تم کو بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب خالد نام کے 3 لوگ ہیں، لیکن تعارف کیسے ہوگا کہ ان کے خاندان سے ہوگا کہ خالد شیخ خالد، یہ خالد خان خالد۔ تو یہ جو کنبہ اور قبیلہ اور خاندان اور برادریاں ہیں، یہ فخر کرنے کے لیے اور عزت کے لیے نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن کا صاف اعلان، یہ کنبے، خاندان، یہ رشتہ داریاں، یہ ہمارے یہاں معیار عزت کا نہیں ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، ہمارا ڈر اختیار کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عمل کو بنائے گا، ہم اس کو عزت دیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور
اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی تقوی ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب بن جاؤں، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاؤں، تو تقوی کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کا نہیں ہے۔ یعنی جتنا بندے میں تقوی آئے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، جتنا بندے میں تقوی اور اللہ کا ڈر آئے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کون؟ تقوی والے۔ اللہ کے ولی جو الٹی سیدھی کرامتیں یا شعبدہ بازی کرنے والے، جادوگری کرنے والے، یا ننگ دھڑنگ آج کل جو گھومتے ہیں، پیر صاحب، منگل صاحب، جمعرات صاحب، یہ جن کی زندگیوں میں فرائض تک نہیں ہیں، نماز تک کا ٹھکانہ نہیں ہے، سنتیں زندگی میں نہیں ہیں، اللہ کے احکام زندگی میں نہیں ہیں، پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں نہیں ہیں، زندگی میں چھوڑو چہرے پر نہیں ہیں، لباس سے نظر نہیں آتا، یہ مسلمان بھی ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منگل اور جمعرات تو ہوگا لیکن پیر نہیں ہو سکتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی، ولی کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا قریبی بندہ۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف باہر کا ہوتا ہے، حزن اور غم اندر کا ہوتا ہے۔ باہر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور اندر کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ سے پاور ایمان کا اللہ سے مضبوط ہے، اللہ پر یقین ان کا مضبوط ہے، اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہے، اللہ پر اعتماد ان کا مضبوط ہے، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ زندگی کی ہر راہ میں، زندگی کے ہر مسئلے میں صرف نماز روزہ پڑھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے۔ زندگی کی ہر فیلڈ میں، یہ تو عبادت ہے، عبادات کے اندر ہم ہوں کہ معاملات لین دین کا معاملہ ہو، یا معاشرات رہن سہن کا مسئلہ ہو، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رہن سہن کا معاملہ، یا کاروبار میں جو معاملات ہم کرتے ہیں، لینا بیچنا خریدنا، کاروبار کرنا، دھندا کرنا، جاب کرنا، بزنس کرنا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا حکم آنا چاہیے، اور جو غلط اور ناجائز اور حرام طریقہ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ چیست تقوی ترک شبہات و حرام، چیست تقوی ترک شبہات و حرام، از شراب و از لباس و از طعام۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کی، فارسی کا شعر ہے۔ چیست تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا ترک شبہات و حرام، حرام اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس پہ شک لگے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتے ہو، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو، تو شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہم باہر کہیں سفر میں گئے، اب کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب ہوٹل تلاش کیا، ہوٹل ملی، لیکن اب وہ نان مسلم کی ہے۔ اب نان ویج کھائیں کہ ویج کھائیں؟ مسلمان تو ماشاءاللہ کھانے میں تو اللہ نے ساری نعمتیں گویا ہمیں ہی نوازی ہیں۔ کھیڑا آپ دیکھو پورا کیا کہتے ہیں کھانے کا ہب بن چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ انٹرنیشنل ہب بن جاوے۔ تو اب ہم نے ہوٹل تلاش کی، ہوٹل تو مل گئی لیکن نان مسلم کی تھی، اب ہمیں ویج کھانا ہے کہ نان ویج کھانا ہے؟ تو اب ویج کھائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی، اگر ویج استعمال کرتے ہیں سبزی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن نان ویج کھانے کا من کر رہا ہے، لیکن شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حلال ویج ہے یا نان ویج ہے یا حرام ہے، شک ہو رہا ہے، تو چھوڑ دو، نہیں کھائیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے کھا لے کہ حلال ہوگا، شاید حلال ہوگا، اب یہی ہوتا ہے، شاید حلال ہوگا، اب شاید سمجھ کے کھا لیا اور حرام تھا، جھٹکے والا مال تھا، تو اب حرام کھانے والے بن گئے نہیں بن گئے؟ تو شک والی چیز کو چھوڑ دیں گے تو حرام سے بچ جائیں گے۔
اگر شک والے میں پڑے تو حرام میں گریں گے. جو جانور کھیت کے کنارے پر چرتا ہے وہ کھیت میں منہ مارتا ہے. اگر آپ کو بچانا ہے کہ جانور کھیت میں منہ نہ مارے, فصل کو خراب نہ کرے, تو دور چراؤ لے جا کر. ایسے ہی اگر حرام سے بچنا ہے تو شک شبہ والی چیز کو چھوڑنا پڑے گا. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بولے تقویٰ کیا ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بغیر شک والی کی طرف آ جاؤ. ابے ویج کھا لیا تو کیا مر جائے گا؟ سبزی استعمال کر لی وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مر تو نہیں جائے گا. تو تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ شک شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا. اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے. اللہ والوں کی پہچان الٹے سیدھے کپڑے پہننا, یا ننگ دھڑنگ گھومنا, یا شعبدہ بازی کرنا, یا کرامتیں ظاہر کرنا, یہ نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ورنہ ایسے پیروں کی تو داستانیں بے شمار ہیں جو لوگوں کو آج بیوقوف بنا رہے ہیں. اپنی دنیا, اپنا مال اور اپنا یعنی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. خود کی زندگی میں اعمال نہیں, یعنی نماز نہیں, تقویٰ نہیں. اور جب خود کے اندر اعمال نہیں ہے دوسروں کو کیا وہ ہدایت دے گا؟ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ڈھنگ سے, قرآن کو ناظرہ یعنی دیکھ کر تجوید کے ساتھ ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتا, وہ کیا یعنی پیر بنے گا؟ پیر یعنی جو افسوس اس پر نہیں, افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو ایسے جاہلوں اور بولے کہ ہماری علماء سے بنتی نہیں. کہاں سے بنے گی؟ تیرا راستہ شیطان والا ہے, علماء کا اہل حق کا راستہ قرآن والا ہے, تو کہاں سے بنے گی؟ ایک کی طرح ایک ہے دن, ایک ہے رات, دونوں میں کیسے بنے گی بات؟ بولے ہم عشق والے لوگ ہیں. ایسا کیسا عشق ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اختیار ہی نہیں کر رہا ہے؟ عاشق تو محبوب کی اداؤں پر فدا ہوتا ہے. نبی سے عشق ہے تو نبی کی ادائیں, نبی کا لباس, نبی کا چہرہ, نبی کا عمل, سنتیں وہ بندہ اختیار کرے گا, اس پر سو جان سے قربان ہوگا. بہرحال تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ شک شبہ اور حرام والی ہر چیز کو چھوڑ دینا. اور دو طرح کی, تو ولی جو ہوتا ہے نا اللہ کا دوست, تو وہ تقوی والا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس کی زندگیوں میں سنتیں اور نماز اور سارے اعمال ہوتے ہیں, بلکہ خالی نماز روزہ نہیں بلکہ معاملات اس کا پاک صاف, حلال و حرام سے بچنے والا. حرام نہیں کھائے گا وہ, اور حرام کا حکم بھی نہیں دے گا, غلط راستے پر نہیں چلے گا, غلط راستے پر نہیں چلائے گا اللہ کا ولی. تو اور تقویٰ جب آتا ہے تو اس کی برکات آتی ہیں. اب شارٹ کٹ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ یعنی ایک مثال دے کر آپ سمجھا دیں تقویٰ کیا ہے. کہا حضرت کبھی آپ کانٹے دار راستوں سے گزرے ہیں؟ یعنی دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں اور کانٹے راستے میں گر رہے ہوں اور آپ کو وہاں سے گزرنا ہو, تو کبھی گزرے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں گزرا ہوں. تو کہا کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا بہت ہی دامن کو اپنے بچا کر اور بہت ڈرتے ہوئے کہ کہیں کانٹا نہ پھنس جائے, کپڑا نہ الجھ جائے, بہت بچتے بچاتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے, بہت چوکنا ہو کر گزرنا پڑتا ہے. تو کہا بس تقویٰ اسی کا نام ہے کہ گناہوں اور حرام اور شک والی چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے صحیح راستے پر اس طرح گزر جاؤ کہ گناہ کا کوئی کانٹا نہ چبھے, کوئی شک شبہ کا کوئی کانٹا نہ چبھے, حرام کا کوئی کانٹا نہ چبھ جاوے. اس طرح خاردار راستوں سے اپنے آپ کو دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاؤ. یہ تقویٰ ہے. سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ کہ آدمی کفر سے بچے, ایمان لائے. سب سے پہلا درجہ آدمی کفر سے بچے, ایمان لائے. یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے. الحمدللہ یہ تقوی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. جو بھی ایمان والا ہے, جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو یہ پہلے درجے کا تقوی تو حاصل ہے. پہلی سیڑھی تو اس کو حاصل ہے. اس کے بعد تقوی کے اور درجات ہیں. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام شک شبہ والی چیزوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا. یہ دوسرا درجہ. اس میں جو ہے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اور شک اور حرام والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک اور صحیح راستے پر اپنے آپ کو چلانا, یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اس میں جو ہے عام مسلمان کچا کھا جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور چل نہیں پاتے. اس میں بہت سے اللہ کے بندے جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ چلتا رہتا ہے, کبھی گناہ ہوگا, کبھی ہم توبہ کریں گے, لیکن بندہ کوشش کرتا رہے کہ گناہوں سے بچیں, شک شبہ والی چیز سے بچیں تو حرام سے بچ جائیں گے, اور اچھے راستے پر اپنے آپ کو چلانے کی, نیک راستے پر چلانے کی کوشش کریں. یہ دوسرا درجہ ہے تقوی کا.
اور تیسرا درجہ تو وہ تو بہت ہی خاص لوگوں کا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ شک شبہ حرام کو تو چھوڑتے ہی ہیں، نیک راستے پر تو چلتے ہی ہیں، بلکہ جو چیز بھی حلال اور جائز چیز بھی جو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہوگا کہ حلال ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں حلال ہیں استعمال کرنا، جائز ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو استعمال کروں گا، اس میں پڑھوں گا تو اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اللہ سے قرب ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے توجہ میری ہٹ جائے گی، اللہ سے لو نہیں لگا پاؤں گا، تو اس کو بھی حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے بندے بہت سے. تو یہ تقوی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. بہرحال تو تقوی کے بے شمار فوائد ہیں. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے کام بناتے ہیں. ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کریم میں بہت ہی بہترین، بہت ہی شاندار آیت. اس آیت کو جو ہے زندگی کا جز بنا لینا چاہیے. اکثر میں کسی کو اگر پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، کوئی بیچارہ کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی آتا ہے، تو یہ آیت بھی ضرور دیتا ہوں میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ کھولیں گے. اللہ اس کے لیے، ہاں، ایسا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہے، ایسی بیماری ہے کہ دور نہیں ہو رہی ہے، ایسا کیا کہتے ہیں، کوئی کاروبار ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی کوئی بات آ گئی، پھنس گیا معاملہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، تو آپ اللہ سے یعنی نمازوں کا اور فرائض تو کرنا ہی ہے بھائی، وہ تو کرنا ہی ہے. اس کا اہتمام کرتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس طرح کی آیتوں تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے. جہاں ہر تنگی میں راستہ کھولے گا. ایسا لگ رہا آگے راستہ ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے کیا کروں، لیکن اللہ راستہ کھول کر رہیں گے. کام بگڑ رہا تھا اور بننے کی کوئی شکل 2% بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بندے نے اللہ سے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، نیک اعمال اختیار کرتا رہا. تو دیکھو میرے بھائی، آزمانا نہیں کبھی، کھلاؤں میں پھنسا ہوں تو اب 2-4-10 دن جو ہے نمازیں پڑھ لوں، اللہ اللہ کر لوں اور جنید بغدادی کا بڑا ابا بن جاؤں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اللہ کو بندہ نہیں آزماتا، اللہ آزماتا ہے. امتحان بڑے لیتے ہیں، چھوٹا ہم بندے ہو کر اللہ کو، کہ اللہ نے کہا ہے تو لاؤ دیکھوں اس پر یعنی تقوی اختیار کرتا ہوں تو میرا کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. یہ آزمانے کا نہیں، لیکن عمل اختیار کرے بطور امتحان کے نہیں، بلکہ واقعی میں پھنسا ہوا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو تقوی کی طرف آئے، اللہ سے مانگے. تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا، یہ فائدہ. اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا، رزق دے گا جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی روزی ملے گی، ایسے بھی راستہ کھولیں گے. بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل اختیار کیا اور اس طرح کیا، اللہ نے روزی کے دہانے کھول دیے، روزی کی برکتیں کھول دی. یہی حال تھا کہ اللہ والوں میں، صحابہ کرام میں، اللہ کے نبی میں تقویٰ تھا. تو ان کا حال یہ تھا کہ جب تقویٰ تھا زندگی میں، اللہ کا ڈر تھا، تو انہیں بلوں سے رزق ملتا تھا. مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ جنگل میں استنجا کرنے، پیشاب کرنے کے لیے گئے. جنگل میں بیٹھے تو وہیں پر ایک سوراخ تھا، وہاں سے ایک چوہا نکلا اور منہ میں جو ہے سونے کے اشرفی دبا کر لایا، باہر رکھ گیا، پھر گیا، پھر لایا، 19 اشرفیاں سونے کے سکے لا کر رکھ گیا، اور آخر میں وہ تھیلی بھی لایا منہ میں دبا کر، یعنی بتا رہا ہے کہ اب ختم ہو گئی. 19 سکے، 19 سونے کی اشرفیاں سامنے لا کر رکھ دی. میرے جیسا ہوتا تھا بولے نکل پڑی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، لے کے نکل لو، راتوں رات کروڑ پتی، صبح دھماکہ کہ پورا میٹرو اسٹیشن خرید لیا ہے. لیکن ایسا نہیں، وہ اللہ والے تھے، ڈر تھا اللہ کا، ہر کام نبی سے پوچھ کر کیا کرتے تھے. فوراً وہ اشرفی انہوں نے سمیٹی، تھیلی اٹھائی اور لے کر در اقدس پر حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول ایسا معاملہ پیش آیا، میں استنجا کرنے گیا تھا اور یہ اشرفیاں مجھے ملی، تو فرمایا اللہ کا رزق ہے، استعمال کرو، یہ اللہ نے تم کو دیا ہے. جب نبی نے مہر لگا دی، بات ختم، کہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، یہ تمہارا ہے. تو جب نیکی تھی، تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ بلوں سے رزق دیا کرتے تھے. اور جب نیکی ختم، تقویٰ ختم،
اللہ کا ڈر ختم تو اب سارا رزق بلوں میں جا رہا ہے. اب سارا رزق بلوں میں جا رہا ہے. لائٹ کا بل، اس کا بل، ڈاکٹر کا بل، مقدمے میں وکیل کا بل، اور فلاں کا بل، اور یہ بل، موبائل کا بل، ریچارج کا بل. گھر میں 5 موبائل، سب کا الگ الگ ریچارج، سب کا الگ بل. تو یہ فرق ہو گیا کہ پہلے بلوں سے اللہ رزق دیا کرتے تھے، اور آج سارا مال اور سارا رزق بلوں میں جا رہا ہے. یہ فرق آ گیا کہ ان میں تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا. آج وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں. اور اللہ برکتیں دے گا میرے بھائیوں جب اللہ کا ڈر آئے گا، تقویٰ آئے گا. یعنی ہم فرائض کا اہتمام، زندگی میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ فرض تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. تقویٰ یہی تو ہے کہ اللہ کے احکام پر چلنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو اللہ کی ساری یعنی اللہ برکتیں دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمانوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. تو تقوی پر اللہ برکتیں دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. بندہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ کہاں سے آ رہا اور کیسے آ رہا ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر واقعہ لکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان، بہت ہی دین سے اس کو بڑا لگاؤ تھا. تو جب جائیداد وغیرہ تقسیم ہونے لگی، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس نے بڑے بھائیوں سے کہا کہ آپ کو جو لینا ہو لے لو اور مجھے جو دینا ہو دے دینا، لیکن والدہ میرے پاس رہیں گی، والدہ کی خدمت میں کروں گا. اگر تم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دو گے تو بھی چلے گا، اور جو دینا ہو دے دینا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا. اور جو بھائی تھے زیادہ ہوشیار تھے، انہوں نے سب دبا لیا. اس کو ملا نہیں ملا، لیکن والدہ اس کے پاس رہی. اس نے خوب خدمت کی. انتقال ہو گیا والدہ کا. اب ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جنگل میں ایک پتھر ہے، اس کے نیچے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، 100 اشرفیاں ہیں، جا کر لے لے، وہ تیری ہیں. اب وہ خواب میں پوچھ رہا ہے کہ کیا اس میں برکت ہوگی؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی. تو کہا کہ پھر میں نہیں لیتا. صبح بیوی کو تذکرہ کیا تو عورتیں تو لالچی ہوتی ہیں. بولا اچھا کیا نہیں لیا، پر دیکھ کے تو آنا چاہیے ہے کہ نہیں. چلو اچھا ہوا تم نے نہیں لیا، لیکن دیکھ کر تو آتے کہ یہ خواب میں کوئی ماموں تو نہیں بنا رہا ہے، تم بھانجے بن رہے ہو، دیکھ کے تو آنا چاہیے. بولا چل جا، جب لینا ہی تو دیکھنا کیا. پھر سویا، پھر خواب آیا کہ فلاں جنگل میں پتھر کے نیچے 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جا کر لے لے. تو اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی؟ کہا کہ برکت نہیں ہوگی. کہا پھر نہیں لیتا. تو پھر بیوی کو ذکر کیا، کہا کہ اب تو تم کو جا کے لینا چاہیے تھا نا، کم سے کم لے لیتے. اب 10 بچی ہیں، اب بعد میں وہ بھی نہیں ملیں گی. بولے جب برکت نہیں تو میں نہیں لوں گا. اب اگلی رات کو تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ فلاں جگہ ایک پتھر، اس کے نیچے 1 اشرفی پڑی ہوئی ہے. پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ بولے ہاں اس میں برکت ہے، جا لے لے. جب اس نے جا کر اٹھائی تو واقعی وہاں 1 اشرفی تھی. اس نے کہا چلو 1 اشرفی مل گئی، آج مچھلی خریدتا ہوں. بازار سے شاندار بڑی مچھلی خریدی. جب اس کو کاٹا تو اندر سے بہت شاندار قیمتی ہیرا نکلا. اس کو بازار میں بیچا تو یعنی لاکھوں کی تعداد میں پیسے آئے، بہت قیمتی ہیرا تھا. یعنی زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو 1 اشرفی لیکن برکت والی تھی، 1 اشرفی برکت والی تھی تو پوری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو میرے بھائیوں جب تقویٰ ہوگا تو اللہ جو ہے برکتیں دیں گے. ہمارا معمولی پیسوں میں بھی سارا کام بن جائے گا. برکت اس کا نام نہیں کہ 10 کا 20 ہو جاوے، 20 کا 100 ہو گیا، 100 کا 500 ہو گیا. نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، جو چیزیں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ہمارا سارا کام اس سے بن جائے. ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بلکہ ہم راحت اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی کا گزر بسر کر لیں، اور ہمیں کسی کے سامنے محتاج ہونا نہ پڑے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑے سے کھانے میں سب کا کام بن گیا، تھوڑے سے پیسے میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ بات ہوتی ہے کہ جب بندہ واقعی تقوی اختیار کرتا ہے اور اس راستے پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ. امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد، سب سے خاص شاگرد جو ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب سے خاص اور بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بیچارے امام صاحب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بیچاری بیوہ تھی اور پیسہ بھی نہیں تھا، غریب تھی، تو ان کو 5-6-7 سال کی عمر تھی، ان کو جو ایک دھوبی کے یہاں کام پہ لگوا دیا کہ کچھ تو آئے گا، کھانے پینے کا مسئلہ حل ہوگا، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہیں، تو ان کو جو ہے ایک دھوبی کے یہاں کام کرنے کے لیے یعنی نوکر رکھ دیا تھا۔ لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہوتا کہ والدہ وہاں چھوڑ کر آتی دھوبی کے یہاں، یہ وہاں سے بھاگ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے، ان کے درس میں چلے جاتے۔ والدہ آتی پکڑ کر لے جاتی، کہتے بیٹا میں بھی چاہتی ہوں تو پڑھے، لیکن ہمارے حالات نہیں ہیں، ہم تجھے پڑھا نہیں سکتے، اگر تو کچھ تھوڑا بہت نہیں کرے گا، میں پردہ نشی خاتون ہوں، میں کہاں سے لاؤں گی، ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ تو پکڑ کر لے جاتی، وہاں چھوڑ کر آتی، یہ بھاگ کر آتی، پھر لے جاتی۔ ایک دن والدہ کو غصہ آ گیا، والدہ آئی تو دیکھا کہ یہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جب لے کر جانے لگی تو امام صاحب آج جلال میں آ گئے، امام صاحب نے کہا کہ چھوڑ جا، ارے اس کو یہیں چھوڑ جا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پستے کے تیل میں بنے ہوئے فالودہ کھانے کا علم سیکھ رہا ہے، پستے کے تیل میں بنے ہوئے فالودہ کھانے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو والدہ کو بھی غصہ آ گیا کہ بولے یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، خرق عربی میں وہ یہی جملے استعمال کیے امام صاحب کے بارے میں کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، یہاں تو کھانے کے لالے ہیں، 2 وقت کا کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے اور یہ لمبے لمبے خواب دیکھ رہے ہیں کہ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کا در نہیں چھوڑا، علم حاصل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ اصل بات تقوی کی ہے، پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، آج بھی فارغ ہو رہے ہیں، مدرسے بھی بہت سارے ہیں، لیکن تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو علم کی وہ برکتیں، علم کی وہ نورانیت، علم کے وہ اثرات، علم کے وہ فوائد ظاہر نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ تو تقوی تھا، پہلے سے غریب یتیم تھے، نگاہ ہمیشہ اللہ پر رہتی تھی، گناہوں سے بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ اب انہوں نے بہت ہی کسب پرسی میں، فاقہ کشی میں اور محتاجگی میں، غربت میں علم حاصل کیا۔ اب ایک دور آیا، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ زبردست بادشاہ، امیر المومنین اور بادشاہ تھے اور زبردست اللہ والے بھی تھے، ان کا دور آیا۔ اب ایک واقعہ پیش آیا، خلیفہ ہارون رشید اور ان کی جو بیگم تھی زبیدہ خاتون، وہ بھی بہت بڑی ولیہ تھی، اللہ کی ولی تھی، نہر زبیدہ بنوائی ہے بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک۔ جب انہوں نے سنا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اپنے زمانے میں ہزاروں کلومیٹر لمبی نہر زبیدہ کھدوائی تھی اور اس میں پانی جاری کروایا تھا تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایسے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، اور ان کے محل میں ہر وقت حافظہ بچیوں کو انہوں نے طے کر رکھا تھا، ہر کمرے کے ہر کونے پر بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، صبح سے شام تک ان بچیوں کی ڈیوٹیاں بدلتی، اور بہت ساری بچیاں جو حافظہ ہوتی تھیں ان کے محل میں، ان کے یعنی کمرے میں ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ ایسی اللہ کے ولیہ، حالانکہ رانی ہیں، امیر المومنین کی بیوی ہیں۔ تو آپ دونوں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اب مذاق مذاق میں خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہہ دیا، ان کے منہ سے یہ نکل گیا، کچھ بات ہو گئی تو بیوی سے کہہ دیا کہ اگر آج کی رات تو میری حکومت میں گزارے تجھے طلاق، تجھے 3 طلاق۔ آج کی رات اگر تو میری حکومت کے اندر گزارے تو تجھے 3 طلاق۔ کہنے کو کہہ دیا، بعد میں جب اپنی بات پر غور کیا تو اب ٹینشن میں آ گئے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اگر رات میری بیوی میری حکومت جہاں تک ہے اس کے اندر رات اگر گزارتی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور خواہ مخواہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ آپس میں بڑی محبت تھی، وہ تو غصے میں ایک بات نکل گئی، اب شرمندہ ہوئے۔ آج بھی لوگ جو ہے نا اس لفظ کو بہت زیادہ، یعنی آج افسوس ہوتا ہے نوجوانوں پر،
کہ غیر مسلم تک طلاق کی ساری تفصیلات جانتے ہو گئے، طلاق کی قسمیں جانتے ہو گئے، طلاق رجعی، طلاق بدعت، طلاق فلاں، طلاق فلاں، غیر مسلم ڈیبیٹ میں بیٹھ کر وہ سیکھ گئے. لیکن آج ہماری جہالت کی حد ہے. آج جھگڑا ہوتا ہے تو یہی ہم فائر کرتے ہیں 3، دوسرا اور کچھ بولا نہیں جاتا. بہت زیادہ جو ہے یعنی ہم بہادر ہیں تو کچھ اور بول لیں، ارے مار لیں، لیکن یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ غیر مسلم کو علم آ گیا لیکن ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں آیا. تو بہرحال اب ٹینشن میں آ گیا خلیفہ بادشاہ، کہا کہ علماء کو بلایا جائے. علماء کو بلایا گیا، سامنے مسئلہ رکھا کہ بھئی میں نے اس طرح کہا ہے، اس کی شکل بچنے کی کہ طلاق واقع نہ ہو. تو کہا کہ آپ کی بیگم کو رات وہاں گزارنی پڑے گی جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے. اور کئی ملکوں میں، کئی 100 ملکوں میں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی. اگر تیز رفتار گھوڑے کو بھی دوڑایا جاتا تو وہ ایک شہر پار کرتا، دوسرا شہر پار کرتا، رات تک ایک ملک پار کرتا. لیکن کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ان کی حکومت. تو کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ کی بیوی پر اگر طلاق واقع نہ ہو، اس سے بچانا ہے تو حکومت سے دور لے جانا ہے، جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں یہ رات گزارے. اگر صبح ہو گئی اور آپ کی حکومت میں انہوں نے رات گزاری ہے، صبح 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. کسی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں کوئی عالم ہو، اس کو بلایا جائے، شاید وہ مسئلہ حل کر دے. تو لوگوں نے بتایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی بغداد میں رہتے ہیں. حضرت کو بلایا گیا اور مسئلہ سامنے رکھا. خلیفہ بہت ٹینشن میں، کیا امام صاحب کوئی راستہ نہیں ہے؟ ہم نے علماء سے پوچھ لیا، سب نے منع کر دیا، اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے. تو امام صاحب نے غور کیا اور فرمایا کہ آپ کی بیگم کو کہو کہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد میں آج قیام کر لیں، آج رات کو قیام مسجد میں کر لیں، صبح مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اب خلیفہ مرتا کیا نہ کرتا، ابھی کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیسے کیا، ٹینشن میں تھا. بولا ٹھیک ہے. بیگم کو رات گزارنے کے لیے مسجد میں بھیج دیا گیا. صبح بہت ٹینشن میں ملاقات ہوئی. کہا کہ حضرت کیا بنا، کیا مسئلہ ہوا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا کہ نہیں ہوئی. کہا کیسے نہیں ہوئی؟ کہا آپ کی بیگم نے آپ کی حکومت میں رات نہیں گزاری ہے. آپ نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تو نے میری حکومت کے اندر رات گزاری تجھ کو 3 طلاق. اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی حکومت میں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں کسی کی حکومت نہیں ہوتی. جو ٹرسٹی ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جہاں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بہت سی مسجدوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہماری جائیداد ہے، ہماری پراپرٹی ہے. تو جہاں ظلم ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ مسجد اللہ کی حکومت میں، اللہ کی ملکیت ہے. تو آپ کی بیگم نے جو رات گزاری ہے وہ اللہ کی حکومت میں گزاری ہے، آپ کی حکومت میں نہیں گزاری ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی. خلیفہ خوش ہو گیا، جھوم گیا اور اعلان کیا کہ حضرت آج سے آپ پوری اسلامی حکومت کے چیف جسٹس آپ کو بنایا جا رہا ہے، سارے قاضیوں کا ہیڈ. آج سے آپ کو قاضی القضات، چیف جسٹس کا یعنی عہدہ دیا جا رہا ہے. اور پھر کہا کہ حضرت آئیے اندر تشریف لائیے. آج بہت ہی ایک قیمتی چیز، ایک پینے کی چیز آج قیمتی بن رہی ہے، جو میں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، مجھے بھی مہینوں میں کبھی ملتی ہے. آئیے تشریف لائیے. اپنے خاص اپنے پاس بٹھایا. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ چیز سامنے رکھی گئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے. پتہ نہیں 25 سال 30 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگاہ تھی، اللہ والوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو امام اعظم کا مقام دیکھیے ہمارے امام کا، کہ اللہ نے 30 سال 40 سال پہلے دکھا دیا تھا کہ یہ بچہ جو دھوبی کے یہاں ابھی نوکری کر رہا ہے، کھانے کے لالے ہیں، ایک وقت آئے گا پوری اسلامی حکومت کا، قاضیوں کا اور ججوں کا ہیڈ بنے گا، چیف جسٹس بنے گا، اور
پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ پینے، جو اس وقت ماں نے مذاق اڑایا تھا نا، جب سامنے وہ پستے کا فالودہ سامنے آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. تو خلیفہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا اور آج آپ رو رہے ہیں. کہا کہ نہیں، مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی کہ وہ مرد درویش، وہ اللہ کا ولی کس نگاہ سے اور کس جذبے سے اس نے کہا تھا. 40 سال پہلے، تقریباً اتنا ہی ہوگا، 40 سال پہلے میرے استاد نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنے دے. میری والدہ کو کہا تھا اس کو چھوڑ جا، علم حاصل کرنے دے. یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ پینے کا علم سیکھ رہا ہے. آج ہم علم دین بچوں کو نہیں سکھاتے، علم دین سے دور رکھتے ہیں. 4 بچے ہیں، کم سے کم کسی ایک کو تو عالم بناؤ. عالم بنانا پیسے کے لیے نہیں ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے. ہم نے اچھی اچھی ڈگری ہولڈروں کو اور اچھے یعنی دنیا کے اندر اچھی یعنی ایجوکیشن لینے والوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کوئی تقوی والا عالم، صحیح علم رکھنے والا عالم، آپ ایک مثال پیش نہیں کر سکتے کہ وہ جوتیاں رگڑتے ہوئے مرا ہو، وہ یعنی بھوک سے بیتاب ہو کر اور بری موت اس کی موت آئی ہو. نہیں ہو سکتا. علم اور تقوی جب آئے گا اللہ بہت اونچا اٹھائے گا، اللہ بہت نوازے گا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے. اور ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ امام صاحب جہاں رہتے تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے آگے یہودی کا مکان پڑتا تھا بغداد میں. تو اس نے جب مکان بنایا تو دیوار آگے کر لی، راستہ تنگ ہو گیا. تو امام صاحب نے کہا تھا کہ بھائی تو اپنے یعنی زمین پہ اپنا مکان بنا، یہ دیوار تو نے آگے کر لی ہے، راستہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. تو چونکہ امام صاحب بیچارے عام آدمی تھے، اس نے ڈانٹ دیا تھا، جا جا نکل بڑا آیا بولنے والا، جب تو پالکی لے کر آئے گا نا پالکی، تب میں جو اپنی دیوار توڑ دوں گا، بڑا آیا بولنے والا. اس طرح امام صاحب کو ڈانٹ دیا تھا. اب آج قاضی القضات بن چکے ہیں. تو جب کھانا وانا پورا ہو گیا تو کہا حضرت آج آپ ایسے گھر نہیں جائیں گے. خلیفہ نے کہا آج آپ ایسے گھر نہیں جائیں گے، اب تو آپ قاضی القضات بن چکے ہیں، پوری اسلامی حکومت کے سب سے بڑے قاضی بن چکے ہیں، لہذا شاہی سواری پر شاہی پالکی میں بٹھا کر آپ کو گھر چھوڑا جائے گا. اب جب سوار ہو کر وہاں گئے، وہ دیوار آئی، وہاں سے جگہ تنگ تھی، تو امام صاحب نے اس کو آواز دکھا لی. تو پورا چرچا ہو چکا تھا کہ اب تو قاضی القضات بن چکے ہیں، اب کہنا ہی نہیں پڑا کہ دیوار توڑ. معلوم ہے کہ سارا آرڈر یہی پاس ہونے والا ہے، یہ تو قاضی القضات ہیں. فٹافٹ اس نے اپنی دیوار توڑ کر راستہ جو ہے برابر کر دیا. تو علم اور تقوی کی بنیاد پر اللہ دنیا میں اور دنیا کے اندر بھی برکتیں اور راحتیں دے گا، اور مرنے کے بعد بھی برکتیں اور راحتیں دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے تقوی اختیار کریں، فرائض کا اہتمام، فرضوں کے اہتمام کے ساتھ سنت ہم گناہوں سے بچیں. اگر ہم سے بڑے بڑے عمل نہیں ہو رہے ہیں تو ہم راتوں کا گناہ، موبائل کے پیچھے والا گناہ چھوڑ دیں میرے بھائیوں. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں. راتوں کو جاگنا، اور یہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کاج کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کاروبار کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. ہم اللہ کے اس نظام کو بدلیں گے، اس کے اندر ڈسٹرب کریں گے، اللہ ہماری لائف میں ڈسٹرب کر دے گا. آج مسلمانوں کا پورا بڑا طبقہ، 95% طبقہ 12-1 بجے تو رات ہوتی ہی نہیں ہے. 12 بولے بہت جلدی سو گئے، 12 بجے فون آ رہا ہے کہ بہت جلدی سو گئے، تو کیا صبح تک سوئیں؟ اور مت ماری، کیسی مت ماری گئی ہے، کیسی نحوستیں ہیں کہ 3-4 بجے جب موبائل کا پیک ختم ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا GB کا جب پیک ختم ہوتا ہے، جب اللہ والوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ سڑا ہوا منہ لے کے سونے جاتے ہیں. سوچو، کوئی بیچارہ کاروبار میں ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اس طرح موبائل پر غلط چیزیں، کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، نائٹ کا کاروبار ہے، لیکن اس سے بھی کہا جائے گا بھائی تو رات کو جگ رہا ہے تو کم سے کم 2-4 رکعت پڑھ لے، تیرے لیے تو گولڈن چانس ہے. تہجد بہت بڑی چیز ہے. تو رات کو ایسے بھی جگ رہا ہے، تیری اگر رات کی ڈیوٹی ہے، رات کا کاروبار ہے، تو اس کو بھی اپنی اس یعنی زندگی کے شیڈول میں اس کو شامل کر لے.
دو چار رکعت تہجد کی پڑھ لیا کر. لیکن آج کیا ہے افسوس, فرائض تو کیا پوچھنا, فرائض تو پامال ہو ہی رہے ہیں, لیکن 2 3 4 بجے جب اللہ والوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے, پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے, میرا رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا, ہے کوئی روزی کا مسئلہ حل کرنے والا, ہے کوئی اپنی بیماری سے شفا چاہنے والا, تو لوگ جو ہے اس وقت سونے جاتے ہیں. اور پھر فرض تو کیا, فجر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, 10 11 12 بجے ہماری صبح ہو رہی ہے, تو پھر صحت بھی خراب, مال بھی گیا, اور دین بھی برباد, دنیا بھی برباد, ہر چیز برباد ہو رہی ہے, اور نحوستیں اور جو ہے ذلتیاں اور رسوائیاں ہمارا مقدر بن رہی ہیں. اللہ ہمیں اس شیڈول کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, اور اللہ کے فرائض کو پورا کریں. زندگیوں میں جو ہے دیکھو انقلاب آئے گا. نوجوان 20 سال کا 25 سال کا ایسا لگتا ہے 45 سال کا ہو گیا ہے. بوڑھا راتوں کو دو رات آپ جاگ لو, دیکھو حالت خراب ہو جائے گی. یہ دھیرے 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 یہ ناسور ہے, ہمیں احساس نہیں ہوگا. ابھی جوانی کا خون ہے, راتوں کو روز جگنا روز جگنا روز جگنا روز, بھلے تم دن میں 10 گھنٹہ سو گے لیکن رات کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رات کی نیند سونا یعنی گولڈ ہے, واقعی رات کا سونا سونا ہے, اور دن کا سونا لوہے کے برابر بھی نہیں ہے. خیر, اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.